اہل کتاب یہ ایک سوال کا ذکر ہے۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان ایک شرط پر لائیں گے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ تھوڑا تھوڑا جو قرآن نازل ہوتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی تین آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی دو سورتیں، تو یہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کا جو نزول ہوتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر توریت ایک ساتھ نازل ہو گئی، ایسے ہی آپ پر ایسی کتاب آسمانی ایک ساتھ نازل ہو اور آپ وہ ہمیں دے دیں، آسمان سے یہ اڑتی ہوئی نازل ہو، تو ہم اسے دیکھ کر پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا، سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص سمجھنے کے لیے سوال کرے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جواب دے، لیکن کوئی الجھنے کے لیے سوال کرے تو عالم کی سمجھداری اور فہم و دانش یہ ہے کہ وہ اس سے الجھے نہ بلکہ اعراض کر لے۔ جب ایک عام عالم کے لیے یہ حکم ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا یہ سوال ایمان لانے کے لیے نہیں تھا بلکہ الجھانے کے لیے تھا، بحث و تکرار کے لیے تھا۔ تو ایسے لوگوں سے بحث کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جہاں دیکھیں چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، دین پر تبصرہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جنہیں سمجھنا نہیں، الجھنا ہے، ہم بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ غیر عالم کو دین کے معاملات میں بحث کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف 12ویں جلد میں ایک مسئلے کے جواب میں لکھا، کسی نے کہا ایک شخص کا نام زید ہے، یہ لوگوں سے الجھتا ہے اور یہ تو صحیح العقیدہ ہے، لیکن جو لوگ جن کے عقائد درست نہیں ان پر وہ دلائل قائم کرتا ہے اور بحث کرتا ہے، ان سے الجھتا ہے، بتائیے کیا اس کے لیے جائز ہے؟ وہ عالم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا غیر عالم کو ایسے معاملات میں الجھنا اور بحث کرنا ہی حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک تو وقت کا ضیاع ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے نے کوئی اعتراض کیا، یہ عالم نہیں ہے، جواب نہ دے سکا، تو اس شخص جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اسے تقویت ہوگی، وہ کہے گا دیکھا یہ مسلمان جواب نہیں دے سکا، اس لیے ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے کسی سے نہ الجھیں۔ ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھانا اور چیز ہے، کسی عالم کا پتہ بتانا اور چیز ہے، لیکن بلا ضرورت کہ معلوم ہے کہ یہ سدھرنا نہیں چاہتا، صرف الجھنا چاہتا ہے، تو اس سے نہ الجھیں، کہ اس الجھنے میں اگر صحیح بات کہی تب بھی حرام ہے کہ بحث کرنا غیر عالم کو ایسے موقع پر جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر بحث کرتے ہوئے کفریات نکل گئے، کچھ پتہ نہیں ہے، علم کی باتیں جانتے نہیں، الٹا سیدھا منہ سے نکل گیا اور خود اس کا ایمان برباد ہو گیا، پھر اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ یہ چاہتے ہیں، یہ مانگتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں۔ ان کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے، ایمان لانا مقصود نہیں بلکہ بلا وجہ بحث کرنا ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بے شک ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا۔ کیا سوال کیا تھا؟ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر چلے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فقالوا، تو وہ بولے، ارنا اللہ جہرتاً، ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ ہمیں اللہ اعلانیہ ظاہر کر کے دکھائیں۔ فأخذتهم الصاعقة، پھر انہیں ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا اور وہ مر گئے۔ پھر 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ فأخذتهم الصاعقة، انہیں صاعقہ تیز آواز نے پکڑ لیا، بظلمهم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بھی یاد کرو کہ انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کی، شرک میں مبتلا ہوئے۔ فعفونا عن ذلك، پھر ہم نے
ان سے درگزر فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دی، یعنی واضح غلبہ دیا۔ آپ کو روب دبدبا تھا، ورنہ یہ قوم بڑی ضدی قوم تھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا۔ یہ جس توریت کی بات کر رہے ہیں، جب یہ توریت نازل ہوئی اور یک بارگی نازل ہو گئی تو انہوں نے کون سا اسے قبول کیا؟ ان کے آباء و اجداد نے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر لایا گیا اور کہا گیا یا تو توریت کو قبول کرو یا یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے۔ تب انہوں نے توریت کو تسلیم کیا۔ اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اگر توریت جیسی کتاب یک بارگی آسمان سے آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا لہم، ان سے، لہم ادخلوا الباب سجدا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ جب انہوں نے پیاز، لہسن اور ان چیزوں کا سوال کیا تو کہا شہر میں چلے جاؤ، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، اور حطہ کہتے ہوئے جانا جس کے معنی اے اللہ تو معاف فرما دے۔ لیکن وہ شہر میں گئے تو سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گئے اور حطہ کی جگہ ہنتا کہنے لگے جس کے معنی دانا دانا گندم کا دانا پکارنے لگے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا لہم، ان سے، لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا اور پھر بندر بنا دیے گئے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑے بڑے پکے پکے وعدے لیے، لیکن انہوں نے پکے پکے وعدوں کو توڑ دیا۔ یہ قوم ضدی ہے، لہذا ان کا یہ مطالبہ صرف الجھانے کے لیے ہے۔ اگر آسمان سے کتاب نازل بھی ہو جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی کوئی حق بات ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پر لعنت فرمائی۔ بل نہیں، بلکہ ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہیں۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر حفاظتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں حضور کی خدمت میں آ کر کہ آپ ہمیں گمراہ کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ توبہ استغفر اللہ، یعنی آپ کی نصیحتیں ہم پر اثر نہیں کریں گی۔ تو یہ تو ایک بری چیز ہے، تو اس کو انہوں نے دوسرے انداز میں پیش کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہے، بلکہ طبع اللہ علیہا، اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت فرمائی ہے، ایسی اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے، اللہ ایسا ان سے ناراض ہے کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے یہ لعنت پڑی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لائیں گے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ آج بھی ظاہر ہے کہ تمام مذاہب میں سب سے کم ایمان لانے والے یہودی ہیں، کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والی قوم جو ہے وہ بھی یہودی ہے۔ وہ بھی کفرہم، اور ان کے کفر کے سبب، وقولہم، اور ان کی اس بات کے سبب، علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا، ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبکہ آپ ماں کی گود میں تھے، شیر خوار بچے تھے، اس وقت بھی آپ نے لوگوں سے کلام کیا اور انہیں یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ مگر یہودی اس وقت غالب تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی اور حضرت مریم پر نعوذ باللہ من ذالک زنا کی تہمت لگائی۔
علی مریم بہتان عظیما، حضرت مریم پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا۔ لیکن اب ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، عیسائی حضرت مریم کی کتنی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ بعض عیسائی تو بڑھاتے بڑھاتے انہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہودی کس قدر الٹی راہ پر چلتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ من ذالک ایسا کہتے ہیں۔ تو پھر یہودی اور عیسائیوں کی تو بڑی سخت دشمنی ہونی چاہیے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو دشمن ایک دوسرے کے، مگر مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں، تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آپس میں مل گئے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں۔ جتنے کافر ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو ان کا کفر ان میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ایک اور نیک بن جائے۔ وہ قولہم، اور لعنت فرمائی ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں ہم نے قتل کیا۔ یہ انہوں نے کہا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سلیب پر چڑھا دیا، سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا، اور عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور انہیں وہ قتل نہ کر سکے۔ لیکن اب سوچیں کہ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے، کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، قتل کیا، لیکن اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو گئے۔ وما قتلوہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا، شہید نہ کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سلیب پہ چڑھایا، سولی پہ چڑھایا۔ ولکن شبہ لہم، ہاں ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا، انہیں شبے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے گھر کے اندر گیا، اس نے گھر دیکھا تو گھر میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، باہر آیا تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی دیر کے لیے مشابہ ہو گئی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور اس پر ہم یہ بات پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر چڑھے، سولی پہ چڑھے اور آپ شہید ہو گئے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ عیسائی تو مانتے ہیں نا، تو پھر سلیب تو ان کے لیے نحوست کا نشان ہونا چاہیے، اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل اس کی چلی جاتی ہے، تو یہ سلیب کو چومتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس سے شک میں مبتلا ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، انہیں بھی اس بات کا یقین نہیں تھا، یہ صرف انہوں نے خیالات اور شک کا اظہار کیا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم یقینی نہیں ہے، الا اتباع الظن، صرف یہی کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ من گھڑت خیالات ہیں، من مانیاں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہیں بلند کر دیا۔ ان واضح آیات کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے بھی موت نہیں آئی، اور آپ زندہ آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، اور پھر قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کی خدمت کریں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے جو بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، آپ کے وصال سے پہلے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور بضرور ایمان لائے گا۔ وہ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اس وقت جتنے یہودی عیسائی ہوں گے
سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا آپ اسے قتل کر دیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت نہیں کریں گے، اپنی شریعت پیش نہیں کریں گے، بلکہ حضور کا امتی بن کر، حضور کے دین کا خادم بن کر آپ تشریف لائیں گے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، اسلام۔ یہودیت، عیسائیت، سب کو عیسیٰ علیہ السلام مٹا دیں گے، سلیبوں کو توڑ دیں گے، خنزیروں کو آپ قتل کر دیں گے۔ وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گے، اور آپ گواہی دیں گے کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بہت ساری وہ پاکیزہ چیزیں جو یہودیوں کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں، ان کے ظلم اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ یہودیوں پر حرام تھا، یا یہودیوں سے مراد توریت کے ماننے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب گناہ کیے تو سزا کے طور پر کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔ اسی طرح ہر وہ جانور ان پر حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں کھر نہ ہو، جس جانور کے پاؤں میں کھر نہ ہو وہ جانور ان پر حرام تھا۔ اور کھر والے جانور مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، کھر والے جانور کی بھی چربی، صرف 3 چربیاں جائز تھی، باقی پوری چربیاں حرام تھیں۔ وہ 3 چربیاں، وہ چربی جو پیٹھ پر ہو، وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہوئی ہو، وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، یہ 3 چربیاں ان کے لیے حلال تھیں، باقی تمام چربیاں ان پر حرام تھیں۔ تمام قسم کے پرندے کھانا یہودیوں پر حرام کیے گئے۔ تو توحید کے ماننے والوں پر یہ جو حرمت آئی ان کے گناہوں کی سزا میں آئی کہ حلال چیزیں اللہ نے سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے ظلم کی وجہ سے بھی یہ حلال چیزیں حرام کی گئیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت روکا کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی ان پر تباہی آئی کہ وہ ربا، سود لیا کرتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا۔ تو پتہ چلا جس طرح سود ہمارے یہاں حرام ہے، عیسائیت اور یہودیت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، تو توریت اور انجیل میں بھی سود کا لینا دینا حرام کیا گیا۔ تو جس طرح یہودی توریت سے دور ہو گئے اور بہت بڑے سود خور بن گئے، اسی طرح انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی سود خور بن گئے، اور اسی طرح مسلمانوں کا عالم ہے کہ مسلمان کا ہر ملک اور ہر فرد آج سود کی لعنت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی ان پر لعنتیں آئیں کہ یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں، اور آج مسلمان بھی اس حرکت میں ملوث ہے کہ ناجائز طریقے سے مسلمانوں کی مالوں پر قبضہ کر لینا، نقصان پہنچا دینا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ عام ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں، راسخ فی العلم اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کا علم سطحی نہ ہو بلکہ اس کا علم اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو، اسے راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ جو علم کی گہرائی تک پہنچا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں۔ اگر آپ دریا پہ کوئی لکڑی ڈال دیں تو دریا کے اوپر تیرتی ہے، لیکن مچھلی بھی دریا میں تیرتی ہے، لیکن مچھلی کے تیرنے میں اور لکڑی کے تیرنے میں بڑا فرق ہے۔ مچھلی تیرنے میں خود مختار بھی ہے، وہ گہرائی تک جاتی ہے، اور لکڑی تو اوپر اوپر تیرتی رہتی ہے۔ تو علم کے سمندر میں جو علماء گہرائی تک گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے توریت اور انجیل کے ماننے والے وہ صحیح علماء جو راسخ فی العلم ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی یہ یہودی اور عیسائی علماء ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
یعنی جو یہودی اور عیسائی علماء میں سے توبہ کر کے حضور پر ایمان لے آئے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔